کی طرف سے آیا ہے کہ انہوں نے بازار وغیرہ کھلے کرنے کا آرڈر کر دیا ہے، تو اس پر آپ سے کیا مشاورت نہیں کی گئی؟ اور دوسرا یہ بتائیے گا کہ جس طرح آخری بار کووڈ آیا تھا تو پاکستان کے اندر وینٹیلیٹرز کی بہت زیادہ کمی ہو گئی تھی، اور اس کے بعد ایک ہنگامہ مچا اور اربوں روپے کے وینٹیلیٹر خریدے گئے جو نہ آئے اور درمیان میں رہ گئے، اور اربوں روپے، اور آپ کی جو قائمہ کمیٹی ہے اب انہوں نے یہ کہا، انہوں نے ثابت کر دیا کہ یہاں کرپشن ہوئی ہے اربوں روپے کی، تو اس پر آج تک کوئی عمل درآمد نہیں ہو سکا، آگے وینٹیلیٹرز کے لیے کیا کریں گے آپ؟ شکریہ سر، بہت اچھا سوال تھا آپ کا۔ پہلا آپ کے سوال کا حصہ تھا، دیکھیں بازار ہم نے بند نہیں کروائے ابھی بھی۔ جس طرح آپ نے کہا کہ اسلام آباد انتظامیہ نے بازار کھول دیے، تو بازار ہم نے بھی کوئی بند نہیں کرایا۔ ہم صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ بازار جاتے ہیں تو سوشل ڈسٹینس، ماسک اور سینیٹائزر، یہ تین چیزیں ان کا استعمال رکھیں۔ ڈسٹینس سے اگر آپ جا رہے ہیں آ رہے ہیں تو بازار ابھی بھی کھلے ہیں، ایسی کوئی صورتحال نہیں کہ ہمیں بند کرنا پڑے، اور خدا نخواستہ اللہ نہ کرے کہ وہ صورتحال آئے۔ دوسرا سوال آپ کا وینٹیلیٹر کے حوالے سے، دیکھیے پچھلی حکومت میں تو یہ بھی کہا گیا کہ ہم وینٹیلیٹر بنا رہے اور اب ایکسپورٹ کریں گے، تو سر وہ تو ایک سرکس تھا، اب اس کے بارے میں کیا کہہ سکتے ہیں؟ وہ تو اعلانات جو علامہ جو فرمایا کرتے تھے اس دور کے، انہوں نے تو پتہ نہیں کیا کیا کہا، مطلب اسلامک ہسٹری کو بھی تبدیل کیا، انہوں نے جغرافی حالات کو بھی تبدیل کیا، پاکستان کو جرمنی جاپان کر دیا، 12 موسم کر دیے، حضرت عیسیٰ کو جو ہے وہ تاریخ سے نکال دیا۔ تو اگر اس باتوں پہ آپ چلیں گے اور ان کی جو باتیں اچھا میں آپ کو پہلے بھی بتاؤں کہ اس وقت بھی آپ گواہ اس چیز کے، ان 4 سالوں میں بھی میں نے اس کو کبھی سیریز ہی نہیں لیا ان کو، اور نہ میں آج لیتا ہوں، کیونکہ یہ خلائی باتیں کرتے ہیں، ان کو کچھ نہیں پتا ہوتا کہ ہو کیا رہا ہے، اور یہ جو ہے اس لائٹ کی سپیڈ سے زیادہ ٹرین تک چلا دیتے ہیں، تو ایسے لوگوں کی باتوں کا کیا سیریس لینا؟ یہ تو وینٹیلیٹر ایکسپورٹ کر رہے تھے۔ ہم اپنی بات پہ آ جاتے ہیں کہ وینٹیلیٹر اس وقت جتنے اسپتالوں میں ہونے چاہیے اتنے کافی ہیں اور پورے ہیں، مزید کی اللہ نہ کرے کوئی ضرورت نہ پڑے تو اس پہ حکمت عملی بنائی جا سکتی ہے، لیکن جتنے میسر ہونے چاہیے اتنے پورے ہیں، اور آج مزید بھی اس میں کلیئرٹی آ جائے گی جب این ڈی ایم اے اور ہمارا پورا وسائل پر ایک ڈائیلاگ ہے، میٹنگ ہے، تو وہ وسائل کے حوالے سے ہی ہے، تو وہ انشاءاللہ آج رات تک بالکل میچور ہو جائے گا کہ ہم کہاں کھڑے ہیں۔ چاچا قربان زیگم نقوی صاحب ایکسپریس نیوز سے 1 منٹ اور قربان کو لگا زیگم نقوی صاحب اور صاحب سے اور ایکسپریس کراچی میں ٹیسٹنگ جو ہے وہ اس کو بڑھانے کا ابھی بھی میری سیکٹری ہیلتھ سے کوئی 10-15 منٹ پہلے آنے سے پہلے بات ہوئی ہے، وہ ابھی 11 بجے 11:15 وہ بھی ایک میٹنگ انگیج کر رہے۔ دیکھیے کراچی میں پرابلم یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہے کلوز بڑا ایک گیدرنگ کا سما ہوتا ہے، بڑا کنجسٹڈ سٹی ہے، پاپولیشن بہت زیادہ ہے، تو ان کو ٹیسٹنگ بڑھانے کی ضرورت ہے۔ اب آپ ٹارگیٹڈ ٹیسٹنگ کریں گے تو، لیکن کراچی ویسے پہلے جو بہت زیادہ ریز کر گیا تھا اب انڈر 10 ہے، وہ پہلے 10 سے اوپر چلا گیا تھا، 12-13 کو ٹچ کر رہا تھا، تو گزشتہ 3 دنوں سے کراچی انڈر 10 آ رہا ہے۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ انہوں نے اپنی ٹیسٹنگ میں اضافہ کیا ہے اور رپورٹنگ کو بہتر بنا رہے ہیں۔ ابھی میری سیکٹری ہیلتھ سے آنے سے پہلے ابھی بھی بات ہوئی ہے، وہ ابھی بھی میٹنگ ایک کر رہے ہیں جس میں وہ ٹیسٹنگ بڑھانے اور رپورٹنگ کے معیار کو مؤثر کرنے پر توجہ دے رہے ہیں، لیکن اسمارٹ لاک ڈاؤن کے لیے ابھی میں سمجھتا ہوں، اور اللہ نہ کرے وقت آئے، یہ وقت موزوں نہیں ہے۔ جی سر۔ اس وقت پہلی بات یہ ہے کہ آپ لوگوں کی طرف سے مسجدوں ممبروں سے کیوں نہیں اعلان کروایا جاتے، ان کو کیوں نہیں تدبیر بتائی جاتی تاکہ وہ لوگوں کو بتائیں جو مؤثر ذریعہ آپ۔ ٹھیک، میں ابھی بتاؤں۔ ٹھیک ہے جی، تو جی مزید بھی آپ کو یاد کر دیجیے کہ وہ علاقے جہاں ابھی تک بجلی گیس کی کوئی سہولت نہیں ہے، وہاں پہ آپ کی اطلاع دینے کا کیا طریقہ ہے؟ بہت اچھی بات۔
دیکھیے آپ سے بار بار بات کرنا اور آپ کو انگیج کرنا، ٹی وی پر بار بار آ کر بولنا اور آپ کے ذریعے پیغامات پہنچانا، یہی تو ہم پیغام دے رہے ہیں کہ